الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں رستم علی آپ سے مخاطب ہوں۔ اس سے پہلے ہم ریسرچ ود رستم کے تحت کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ کر چکے ہیں، اور یہ جو ویڈیوز ریکارڈ کی جا رہی ہیں یہ بی ایس لیول کے جو بچے بچیاں ہیں ان کو ریسرچ سے آگاہی دینے کے لیے ہے۔ اس لیے اس میں ہم بہت سی باتیں جو کہ ایڈوانس لیول کی ہیں ان کو میں ٹچ نہیں کر رہا ہوں، اور میں مختصراً چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریسرچ پرپوزل کا جو چیپٹر نمبر 3 ہے۔ تو اکثر جب میں ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں تو میں آپ کو اس طرح کا پلان دیتا رہتا ہوں کہ ہمارا جو ریسرچ پرپوزل ہوتی ہے جو کہ ہم لکھتے ہیں، یعنی ایکچوئل جب ہم ریسرچ کرتے ہیں اس سے پہلے ایک ریسرچ پلان بنایا جاتا ہے جس کو ہم ریسرچ پرپوزل بھی کہہ سکتے ہیں، ریسرچ سنوپسس بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں آہستہ آہستہ موڈیفائی ہوں گی، جیسے جیسے آپ 8ویں سیمسٹر کی طرف بڑھیں گے یا ایم فل میں جائیں گے، پی ایچ ڈی میں جائیں گے، تو ان میں آپ کو تھوڑا تھوڑا ڈفرینس ہم بتایا جائے گا۔ مثلا پرپوزل اور سنوپسس میں جو تھوڑا سا فرق ہے وہ بھی آپ کو آہستہ آہستہ فائن ٹیون کیا جائے گا۔ فی الحال آپ ان کو سینونیمس ٹرمز کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں میں پرپوزل لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں سنوپسس لکھ رہا ہوں، میں ایک ریسرچ پلان دے رہا ہوں۔ تو ریسرچ پلان کے یوزلی 3 حصے ہوتے ہیں، تو یعنی 3 چیپٹرز ہوتے ہیں۔ تو پہلے چیپٹرز میں اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ چیپٹر 1 کے بارے میں ساری یہ باتیں ہو چکی ہیں، چیپٹر 2 کے بارے میں بھی ابتدائی معلومات دے دی گئی ہیں، اور اب آج ہم جلدی سے چیپٹر 3 کا ایک اوور ویو پیش کروں گا میں، اور اس کے بعد پھر ایک ایک آئٹم کے اوپر ہم الگ سے ویڈیو ریکارڈ کریں گے۔ تو آج جسٹ ایک اوور ویو ہے، کافی گیپ کے بعد میں ریسرچ ود رستم والی ویڈیوز ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہر ویڈیو کو آپ اسی تناظر میں دیکھیے، یعنی یہاں پہ باتیں مختصر کی جائیں گی، چیزیں زیادہ ایکسپلین نہیں کی جائیں گی، جسٹ ایک آپ کو آئیڈیا دیا جائے گا۔ اور جیسے جیسے آپ ریسرچ میں یا بی ایس ریسرچ میں یا لنگوسٹکس میں، خاص طور پہ چونکہ میں لنگوسٹکس کا ٹیچر ہوں، تو یہی بڑی بات ہوتی ہے کہ بچوں کو یہ ٹرمز جو ہیں آ جائیں۔ سب سے پہلے یہ نام سن لیں، اسے ہم کہتے ہیں نیم ڈراپنگ۔ نیم ڈراپنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے سامنے کچھ جو ٹرمز ہوتی ہیں ٹیکنیکل، ان کے نیمز جو ہیں ڈراپ کرتے ہیں، تاکہ وہ یہ کہہ سکیں کہ آپ ان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے یہ لفظ سنا ہے ریسرچ ڈیزائن، ہاں جی، وہ کہہ سکیں یس ہم نے یہ سنا ہے، اوکے۔ پاپولیشن اینڈ سیمپل کا نام سنا ہے، اس کی ڈیفائن کریں، اس کے بارے میں مزید بتائیں، تو وہ کہہ سکتے ہیں ابھی ہمیں کچھ نہیں پتہ لیکن ہم نے ایٹ لیسٹ یہ نام سنے ہوئے ہیں۔ نیم ڈراپنگ۔ سیمپلنگ ٹیکنیکس ہیں، ریسرچ انسٹرومنٹس ہیں، ڈیٹا انالیسس اسٹریٹجیز، ڈیٹا کلیکشن پروسیجر، چیپٹر ڈویژن آف دا ایکچوئل تھیسز، ٹائم فریم اینڈ بجٹ، ریفرنسز اینڈ بیبلیوگرافی، اینڈ ایٹ دا اینڈ اپینڈسز اف یو ہیو گاٹ اینی اپینڈکس۔ تو یہ ہے چیپٹر 3 آف دا پروپوزل۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، رستمز وے آف لرننگ انگلش، اور بیل آئیکن بھی ساتھ ہی ہوگا، اس کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ کو یہ ویڈیوز ملتی رہیں۔ یہ دیکھیے چیپٹر 3 کے بارے میں نے ایک چھوٹا سا لکھا تھا نوٹ جو ہم نے دیا تھا ٹیفل کے اسٹوڈنٹس کو۔ اگرچہ یہ بہت بیسک ہے اور اس کے اندر بہت سی چیزیں ٹھیک نہیں بھی ہیں، اس کو بعد میں نے موڈیفائی کیا ہے، تو لیکن پھر بھی ریسرچ ڈیزائن کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چیپٹر 3 میں آپ سب سے پہلے ریسرچ ڈیزائن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ نے جو کویسچن اٹھایا ہے اپنے چیپٹر 1 میں، جسے ہم کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم، وہاں پہ جو آپ نے ایک پرابلم لیا ہے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، یا آگے جو آپ نے آبجیکٹیوز رکھے ہیں یا ریسرچ کویسچن آپ کے سامنے ہے، مین کویسچن آپ کا، تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے آپ کو کس طرح کی ایویڈنس چاہیے۔ تو جو ایویڈنس آپ کو چاہیے اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس میتھڈس کیا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس سیکشن کو ہم نے یہ بھی نام دیا ہوتا ہے ریسرچ میتھڈالوجی، اس کے اندر کافی ڈیٹیل ہوتی ہے۔ تو ریسرچ ڈیزائن اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 2 بڑی ٹرمز یوز کی جاتی ہیں، کوالیٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن اینڈ کوانٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن۔ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا اسٹارٹ میں، اس کے بارے میں ہم آہستہ آہستہ بعد میں باتیں کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت ایٹ لیسٹ یو مسٹ بی کنورسنٹ ود، یو مسٹ بی یو مسٹ بی فیملیئر ود دا ٹرم کوالیٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو۔ یہ صرف آپ نے سننا ہے کہ یہ لفظ آپ کے ذہن میں آ جائیں کہ یہ بھی کوئی 2 ٹرمز ہیں،
BS لیول پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. تو کوالیٹیٹیو ریسرچ اینڈ کوانٹیٹیو ریسرچ. کوالیٹیٹیو ریسرچ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس میں یوزلی ہمارا ڈیٹا جو ہے ٹیکسٹ کی صورت میں ہوتا ہے، ورڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے کوالیٹیٹیو ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ انٹرویوز ہوتے ہیں، ٹیکسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح لیکن جو کوانٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ آپ کے نومیرکس ہوتے ہیں، یعنی اس میں ڈیجٹس ہوتے ہیں، نمبرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ جیسے ہم فزیکل سائنسز میں، کیمسٹری، فزکس میں استعمال ہوتا ہے. لیکن لنگوسٹکس چونکہ یہ بھی ایک سائنس ہے تو اس کے اندر بھی جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ سائنٹیفک ڈیٹا ہوتا ہے، بچوں کے اچیومنٹ سکورز ہوتے ہیں. تو اس طرح کا کوانٹیٹیو ریسرچ بھی ہو سکتی ہے اور کوالیٹیٹیو بھی ہو سکتی ہے. اب ان دونوں ریسرچز کے اندر پھر ٹائپس ہوتی ہیں. اب جیسے کہ میں نے یہاں لکھا ہوا ہے ایکسپیریمنٹل ریسرچ، تو یہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ جو ہوتی ہے ایک قسم ہے، تو یہ کوانٹیٹیو ریسرچ کی طرف لے کے جاتی ہے ہمیں. ڈسکرپٹیو ریسرچ ہو سکتی ہے، سروے ریسرچ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیس اسٹڈیز ہوتی ہیں. اور اسی طرح آپ کا یہ لکھا ہے کیس اسٹڈی. تو یہ ڈفرینٹ قسم کے ریسرچ ڈیزائنز ہیں. تو BS لیول پہ آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں پڑھاتے ہیں نا. ابھی تو میں چاہتا ہوں کہ ابھی یہ ویڈیوز جو ہیں پرٹیکولرلی 4th سیمسٹر کے جو بچیاں پڑھ رہے ہیں میرے پاس، ان کے لیے میں ریکارڈ کر رہا ہوں. ابھی سے میں چاہتا ہوں ان کو تھوڑا سا اس کام میں ڈالا جائے تاکہ وہ آہستہ آہستہ یہ جتنی بھی ٹرمز ہیں ان کے ساتھ مانوس ہو جائیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یہ چیزیں بچوں کی پہنچ سے باہر ہیں، ابھی ان کا کوگنیشن لیول ڈیولپ نہیں ہوا، ابھی ان کو یہ نہیں پڑھانا چاہیے، ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں ابتدائی دنوں سے ہی یہ چیزیں انٹروڈیوس کر دینی چاہیے. اور ایک وقت آئے گا کہ وہ آہستہ آہستہ اس کو گریسپ کر لیں گے، ٹھیک ہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں میں ابھی سے سٹارٹ کروں. ابھی ہم ایک ریسرچ ڈیزائن کیا ہے ہم نے فنالوجی اینڈ فونیٹکس کے لیے، بچوں کے لیے. اس کو میں ان کو دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ ایک ریسرچ کریں، چھوٹی سی منی اسکیل ریسرچ ہے. اس کے اوپر وہ ڈیٹا کلیکٹ کریں، پھر ایک ریسرچ رپورٹ لکھیں. تو ابھی تو میں نے ان کو ریسرچ پرپوزل کا یہ لیکچر ریسرچ پرپوزل کے اوپر ہے، لیکن ریسرچ رپورٹ بھی جو ہے ریسرچ پرپوزل کی طرح ہے. یعنی 3 چیپٹرز جو میں ابھی کور کر رہا ہوں ریسرچ پرپوزل میں، یہی ریسرچ رپورٹ میں جائیں گے بعد میں. تو اس طرح پھر آہستہ آہستہ ان کو آئیڈیا ہو جائے گا ریسرچ رپورٹ رائٹنگ کیا ہے. پھر 5th سیمسٹر میں تھوڑا سا ان کو ریسرچ کرائی جائے گی، پھر 6th میں کرائی جائے گی، چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ ڈیزائن کریں گے. اس طرح کرتے کرتے جب وہ 7ویں سیمسٹر میں پہنچیں گے تو آلریڈی وہ کافی ساری چیزوں سے واقف ہو چکے ہوں گے. ریسرچ ڈیزائن کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے پاپولیشن اینڈ سیمپل. تو اس کے بارے میں میں نے اپنا جو واٹس ایپ گروپ ہے بچوں کا جو بنایا ہوا ہے ہم نے، اس میں نے آڈیو میسیجز ریکارڈ کر کے بھیجے ہیں کہ پاپولیشن کیا ہوتی ہے. دا ہول آف آل دا پارٹیسپینٹ ان اے اسٹڈی، ٹھیک ہے، آر کالڈ پاپولیشن. لیٹس سے وی وانٹ ٹو انویسٹیگیٹ دا امپیکٹ آف گروپ ورک آن ریڈنگ اسکلز آف سیکنڈری لیول اسٹوڈینٹس. تو ریڈنگ اسکلز بچوں کی جو 9th 10th میں پڑھتے ہیں ان کی ریڈنگ اسکلز کے اوپر ہم ریسرچ کرنا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، تاکہ گروپ ورک کا کیا امپیکٹ ہوگا. یعنی اگر ہم ریڈنگ جو ہے بچوں کو گروپس میں بنا کے بٹھا کے ان کو ریڈنگ پڑھائیں، انہیں کہیں کہ خود ہی یہ ٹیکسٹ سائلنٹ ریڈنگ کریں، اس کے بعد پھر ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، پیئر ورک کریں، پھر گروپ ورک کریں. اور کیا اس اسٹریٹجی سے یعنی اس میتھڈ آف ٹیچنگ سے ان کی ریڈنگ سکلز میں کیا اثر پڑے گا. وہ ریڈنگ کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوگی، ریڈنگ کرنے کا ان کا آئیڈیا آ جائے گا. ان کو فیکٹس ہوتے ہیں جو ریڈنگ کے اندر فیکٹس ہوتے ہیں یا اپینین ہوتی ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے. ریڈنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، رائٹر ایٹیٹیوڈ پک اپ کر لیتے ہیں، بٹوین دا لائنز میننگ وہ پڑھ لیتے ہیں. تو یا ایک مین آئیڈیا نکال لیتے ہیں کسی ٹاپک سے کہ لکھنے والا کہنا کیا چاہتا ہے. تو کہ یہ ساری ڈیولپ ہو جاتی ہیں گروپ ورک میتھڈ سے. یہ امپیکٹ چیک کرنا ہے. اب اس کے لیے ہم سارے بچوں کو تو لے نہیں سکتے، ٹھیک ہے. ہم کیا کریں گے، آہستہ آہستہ اس کو ڈیلیمٹ کریں گے. فرض کرتے ہیں ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے 9th 10th کے بچے، یہ ہو گیا. اب ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں 9th 10th کے بچے تو بہت زیادہ ہیں، بچیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں. تو اس کو فردر ڈیلیمٹ کرتے کرتے لیٹ سے ہم ایک سٹی پہ آ جاتے ہیں، لیٹ سے ایک کالج پہ آ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج اویلیہ میں پڑھنے والے، یا گورنمنٹ ہائی اسکول غازی داؤد شاہ یا گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول اویلیہ میں پڑھنے والے بچے جو ہیں ان کے بارے میں ہم چیک کریں گے. تو اب 9th 10th کے ہو سکتا ہے 6 سیکشنز ہوں، 10 سیکشنز ہوں،
لیٹس سے ٹوٹل 800 بچے بن جاتے ہیں، تو یہ 800 بچے جو ہیں ڈیلیمیٹیشن کے بعد یہ ہماری پاپولیشن ہوگی. ٹھیک ہے، 800 بچے ہماری پاپولیشن ہوگی. لیکن ان میں سے ہم ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیں تو سارے بچوں میں تو کر سکتے ہیں، ہم 40 کے قریب اگر بچے سلیکٹ کر لیتے ہیں، یہ 40 جو ہے ہمارا سیمپل سائز ہوگا. ٹھیک ہے، سیمپل سائز. ان سیمپل کیا ہوتا ہے، اسی بہت بڑی پاپولیشن کے اندر سے تھوڑی سی چیز نکالنا اور اس کے اوپر امپیکٹ چیک کرنا. جو امپیکٹ اس کے اوپر دکھے گا وہی اس کو بعد میں ہم جنرلائز کریں گے پوری پاپولیشن کے بارے میں. اچھا، یہ باتیں جتنی بھی ابھی آپ کو جلدی جلدی ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ لیکچر سے شاید سمجھنا ہے. جیسے جب تک ہم پروجیکٹ کے اندر نہیں جائیں گے، ہم پروجیکٹ ڈیزائن کریں گے 8-10 پروجیکٹ، چھوٹے چھوٹے منی پروجیکٹس، اور پھر اس سے آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ واٹ از دا نوشن آف پاپولیشن اینڈ سیمپل سائز. اچھا، یہ ڈاکومنٹ جو ہے ایم ایس ورڈ ہے، یہ میں نے وہاں سے پکچر لی ہے، یہ آپ کے سامنے جو ہے اس کو میں اپنے واٹس ایپ گروپ میں اپلوڈ کر دوں گا، وہاں بھی اس کو دیکھ لیجیے گا. اوکے، تھوڑا سا یہ ریڈنگ سیمپل سائز کے بارے میں لکھا ہے کہ وی کین انویسٹیگیٹ آل دا انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس. اوکے، سو وی ٹیک اے سیمپل، وی کانٹ، یا ہونا چاہیے وی کین ناٹ انویسٹیگیٹ آل دا انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس، سو وی ٹیک اے سیمپل فرام دس پاپولیشن. The thumb rule is that sample must be representative of the whole population so that the behavior of the sample has to reflect in the population. Just take the analogy of cooking rice in a deg. So یہ میں نے آڈیو میسیج میں بھی دیا تھا کہ جیسے ہم چاول چیک کرنے ہوتے ہیں دیگچے میں کہ وہ گل گئے ہیں، یعنی وہ ٹینڈر ہو گئے ہیں، پک گئے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑے سے چاول 2 4 8 10 دانے نکال کے اپنی انگلیوں میں پریس کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں. اگر وہ نرم ہو گئے، وہ ٹینڈر ہو گئے ہوں، تو اس سے ہم ایک دم اندازہ لگا لیتے ہیں پوری دیگ جو ہے یا پورا جو دیگچہ ہے وہ اس کے اندر جو چاول ہیں وہ پک گئے ہیں. تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیمپل کیا ہوتا ہے اور پاپولیشن کیا ہوتا ہے. یعنی وہ اس پورے دیگچے میں جو چاول ہیں وہ آپ کی پاپولیشن ہے. اس میں سے 8-10 دانے جو آپ نے چیک کیے ہیں، اپنے ہاتھوں انگلیوں میں کرش کیے ہیں، پریس کیے ہیں، اور اس سے آپ نے ایک ڈیڈکشن کی ہے کہ اب سارے چاول گل گئے ہیں، تو یہ ہے اس کا آپس میں لنک، یہ ہے انالوجی. تو سیمپل کیا ہوتا ہے، چھوٹی پاپولیشن ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد پہ ہم پھر جنرلائز کرتے ہیں رزلٹ کو. ٹھیک ہے، انسٹرومنٹ ڈیٹا کلیکشن کے لیے ہمیں کچھ انسٹرومنٹ چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انسٹرومنٹ کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. خاص طور پہ یہ میں نے مینشن کی ہیں. ہماری جو ریسرچ ہوتی ہے اس میں لنگوسٹکس میں، اس میں کوشچنیئر کی مدد سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، آبزرویشن شیٹس بنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، انٹرویوز لیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بچوں سے ہم انٹرویوز لیتے ہیں، کئی طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. جب آپ انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس آڈیو ریکارڈنگ ڈیوائس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا، اسی طرح آپ پری اینڈ پوسٹ ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ہمارا انسٹرومنٹ ہے، یعنی ٹول ہے. اچھا، کبھی کبھی آپ ٹیکسٹ کانٹینٹ انالیسس کرتے ہیں، ناولز ہیں، پوئٹری ہے، اس کا کانٹینٹ انالیسس کیا جاتا ہے. کوڈ سوئچنگ، کوڈ مکسنگ ہے، یا کوئی آپ تھیری فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. جیسے ایک ناول ہے لیٹس سے گریٹ ایکسپیکٹیشنز، چارلس ڈکنز کا، تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ چارلس ڈکن نے کون سی تھیری اپلائی کیا، لٹریری تھیری. تو لٹریری تھیریز ہوتی ہیں جیسے فیمنزم ہے، ٹھیک ہے، مارکسزم ہے، تو دیر سو مینی ادر تھیریز. تو آپ یہ تھیری جو ہے اس کے اندر فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے، ٹیکسٹ کو پڑھیں گے اور اس کے اوپر پھر اس تھیری کو اپلائی کریں گے. تو اسے ہم کہتے ہیں کانٹینٹ انالیسس. ٹھیک ہے، کوڈ مکسنگ، کوڈ سوئچنگ آپ چیک کرنا چاہتے ہیں. پاکستانی ناولز ہیں جیسے کاملہ شمسی کے ناول ہیں، محمد حنیف ہے، حنیف محمد ہے، لائک دیر سو مینی ادر ناولسٹ who write in English but they have leanings with پاکستانی کلچر، affinities with پاکستانی کلچر. تو یہ لوگ جب ناول لکھتے ہیں تو اس کے اندر اردو کے ورڈز لکھتے ہیں، پنجابی کے ورڈز لکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں کوڈ مکسنگ. تو اس کے اوپر آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ کانٹینٹ انالیسس کریں گے. تو یہ آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم بتائیں گے یہ انسٹرومنٹس کیا ہوتے ہیں. پروپوزل میں چیپٹر 3 میں آپ نے مینشن کرنا ہوتا ہے کہ آپ کون سے انسٹرومنٹس یوز کریں گے. پھر سیمپلنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے ہمارا، کہ اس کے اوپر الگ سے میں ویڈیو ریکارڈ کروں گا. پروبیبلسٹک سیمپلنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، نان پروبیبلسٹک سیمپلنگ ٹیکنیک ہوتی ہیں. تو اب آپ کو دیکھیں اس ویڈیو میں یہ پتہ چل گیا پروبیبلسٹک سیمپلنگ ٹیکنیکس اور نان پروبیبلسٹک سیمپلنگ ٹیکنیکس. پروبیبلسٹک وہ ہوتی ہیں جن میں ہر جو پارٹیسپینٹ ہوتا ہے اس کا یہ چانس ہوتا ہے کہ وہ ریسرچ کا حصہ بن سکے، پروبیبلٹی اس کی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. جیسے رینڈم سامپلنگ ٹیکنیکس ہے، اس کے آگے پھر قسمیں ہوتی ہیں: رینڈم سامپلنگ، سسٹمیٹک، سمپل رینڈم، سسٹمیٹک رینڈم، کلسٹر سامپلنگ، اسٹریٹیفائڈ سامپلنگ، یہ اس کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں. دوسری طرف نان پروبابلسٹک ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو آہستہ آہستہ بتائیں گے. اس میں سنو بالنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ سنو بالنگ یہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ اس ریسرچ کے اندر نہیں آ سکتا. سنو بالنگ جیسے ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں، آپ نے ان تک پہنچنا ہے، آپ کو ریسرچ کر رہے ہیں کہ وہ کیوں ڈرگ ایڈکٹس بنے ہیں. تو اب آپ یہ کیسے ان تک پہنچیں گے؟ یہ بہت بڑی پاپولیشن ہے، اسکیٹرڈ ہو سکتی ہے. آپ نے لیٹ سے 50 ڈرگ ایڈکٹس سے انٹرویوز کرنے ہیں، تو آپ ان سے کیسے رابطہ کریں گے؟ تو آپ انہی سے رابطہ کریں گے جو آپ کو بتائے گئے ہوں گے. سنو بالنگ یعنی آپ کسی چانس ہیپننگ پہ کسی ایک ڈرگ ایڈکٹ کے پاس جائیں گے، اس کا انٹرویو کریں گے، پھر اس سے آگے آپ کو سنو بالنگ ہوتی جائے گی. وہ کہے گا فلاں بھی نارکوٹکس استعمال کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے. تو اس طرح دوسرے کے پاس جائیں گے، پھر تیسرے کے پاس جائیں گے. تو اس طرح ہر بندہ آپ کی ریسرچ میں نہیں آ سکتا، وہی بندے آئیں گے جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں. تو اس طرح کی جو سامپلنگ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں نان پروبابلسٹک سامپلنگ. تو سنو بالنگ ہے، اس کے اندر کنوینئنس سامپلنگ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو آج کی ویڈیو میں آپ کو اتنا پتہ چل گیا کہ سامپلنگ کی بھی ٹیکنیکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ریسرچ پروسیجر میں ہم یہ لکھتے ہیں کہ آپ نے ڈیٹا کیسے کلیکٹ کیا. ٹھیک ہے، اور یہ ڈیٹیل اس میں ہم لکھتے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک جلدی سے دکھاتا ہوں ریسرچ پرپوزل جو ہے میں ٹیفل کی ہے، اور اس کے بعد ایک اور آپ کو ریسرچ پرپوزل دکھاتا ہوں. جلدی سے دیکھیے.